بہت ہی پیاری کہانیوں کا سلسلہ شروع ہے۔ آج بھی ایک بہت ہی پیاری اور ایک منفرد دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ میں ہوں اریحا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ اس رات بہت زوروں کی بارش تھی۔ اتنا زیادہ طوفان تھا کہ سارے گھر کی لائٹ آف ہو گئی، لیکن میرا دل باہر کھینچا جا رہا تھا کہ میں باہر جاؤں اور اس بارش میں جا کے نہا کے خوب انجوائے کروں۔ امی مجھے اندر سے آوازیں دے رہی تھی، نمل اندر آ جاؤ، سردی لگ جائے گی، لیکن میں وہاں کھڑی رہی اور کافی دیر بارش ہوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ بابا چونکہ ساؤتھ افریقہ کام کے سلسلے میں رہتے تھے اور ہمیں ہر منتھ ایک اچھی بھاری اماؤنٹ بھیج دیتے تھے۔ گھر میں چونکہ میں اور امی ہوتی تھیں اور کچھ نوکر چاکر۔ اماں فریدہ تو تب سے ہمارے گھر لگی ہوئی تھی جب میری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کو ہمارے گھر کام کرتے تقریباً 20 سال ہو گئے تھے۔ میں تقریباً ان کے ہاتھوں میں ہی پلی تھی۔ میرے بعد اللہ پاک نے امی کو کوئی اور اولاد نہ دی اور میں ایک واحد ہی ان کی زندگی کا سہارا تھی۔ میرے ساتھ سب ہی میرے لاڈ اٹھاتے تھے کیونکہ میں ان سب کی ایک چہیتی تھی، تو انہوں نے مجھے ہر طرح کا سکھ دے رکھا تھا۔ میرے بہت زیادہ نخرے دیکھے جاتے تھے۔ میں 5 سال کی تھی جب مجھے اسکول میں ڈالا گیا، اور اسکول بھی بہت ہائی لیول کا تھا، انگلش میڈیم، جہاں پر مجھے میرا ڈرائیور چھوڑ کر آتا تھا اور لے کر بھی وہی آتا تھا۔ میں گھر میں سب کی لاڈلی تھی اور اسکول میں بھی ٹیچرز مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں کبھی کبھی اسکول بہت خوش ہو کر جاتی اور کبھی ضد کر کے چھٹی کر لیتی تھی۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے پاپا نے یہ گھر بنوایا تھا۔ تقریباً 20-25 سال ہو گئے تھے گھر بنے ہوئے کو۔ جب پاپا نے یہ گھر بنایا تھا تو سارے محلے میں دھوم مچ گئی تھی کہ کتنی پیاری محل نما کوٹھی ہے۔ گھر میں بڑے بڑے کمرے تھے اور ایک بہت ہی پیارا صحن جس میں گھاس چاروں طرف لگی ہوئی تھی اور پھولوں کے لدے ہوئے کیاریاں تھیں اور درخت بھی لگائے گئے تھے۔ ایک بہت پرانا درخت وہاں پر پہلے سے موجود تھا۔ گھر کو بہت ہی خوبصورت سجایا گیا تھا، ٹائل اور پتھروں سے۔ بہت ہی پیارے پیارے پردے ڈرائنگ روم میں لگائے گئے تھے۔ سٹنگ روم، کچن، بیڈ روم، یعنی کہ بہت ہی پیارا گھر بنا ہوا تھا۔ بہت ہی اعلیٰ قسم کا فرنیچر رکھا گیا تھا پورے گھر میں، اور اس گھر میں ایسے تھی جیسے کوئی پرنسس ہوتی ہے۔ میری دوستیں میری قسمت پر بہت رشک کرتی تھیں۔ ہمارے گھر سے تھوڑا دور چچا کا گھر تھا۔ چچا کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹوں کی انہوں نے شادیاں کر دی تھیں۔ انصر تیسرے نمبر پر تھا اور کبھی کبھار مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتا تھا کیونکہ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا اور میری وجہ سے ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ میری اس سے کوئی خاص دوستی نہیں تھی، بس ویسے ہی کبھی کبھار وہ آ جاتا تو میں اس کے ساتھ مل کر لوڈو وغیرہ کھیل لیتی تھی۔ میں 8ویں کلاس میں تھی تو مجھے پیریڈس ہونا شروع ہو گئے۔ اب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، لیکن مجھے اس سے کب پیار ہو گیا یہ تو مجھے پتہ ہی نہ چلا، کیونکہ جب سے میں اس حویلی میں آئی تھی تب وہ ادھر ہی رہتا تھا۔ وہ دیکھنے میں تو اتنا پیارا نہیں تھا، لیکن مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو مجھے بھی اس کے ساتھ پیار ہونے لگا، اور ہم ملتے اس وقت تھے جب میں اپنے روم میں جاتی تھی تو وہ میرے پاس آ جاتا تھا اور میرے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتا رہتا تھا۔ میں چونکہ اکیلی ہوتی تھی، کوئی بہن بھائی نہیں تھا، تو مجھے بھی اس سے ایسے ہی تنہا ملنے میں مزہ آتا تھا۔ میری تنہائیوں کا وہ ساتھی بن چکا تھا۔ کبھی کبھی میں اسے باتیں کر رہی ہوتی تو میری آواز کمرے سے باہر آ جاتی، تو امی مجھے کہتی، نمل کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو مجھے وہ ایک دم سے چپ ہو جانے کا اشارہ کرتا، تو میں کہتی، امی کسی سے بھی نہیں، بس خود سے ہی باتیں کر رہی ہوں، کیونکہ میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، اس لیے میں اکیلے میں ہی خود سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ امی کے چلے جانے کے بعد میں نے اسے پوچھا،
میں اسے پوچھا کرتی تھی کہ تم امی سے کیوں ڈرتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں تو صرف تمہارا دوست ہوں اور اتنا اچھا بھی شکل و صورت کا نہیں ہوں، یعنی کہ پیارا بھی نہیں ہوں کہ تمہاری امی مجھے دیکھ کر پسند کر لیں گی۔ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ تمہاری امی نے اگر تمہیں مجھ سے ملنے سے منع کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا، میرا دل تو ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ میرے دل میں اپنے لیے اور جگہ بنا لیتا تھا۔ خیر وقت اسی طرح گزرتا رہا اور میں جوانی کی دہلیز پر کھڑی ہو گئی۔ میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری نکل آئی تھی۔ وہ تو میرا اور بھی زیادہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ کالج کے بعد میں نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے بہت روکتا تھا پڑھنے سے، لیکن بابا کو بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں زیادہ پڑھوں۔ کبھی کبھی میں اس سے ناراض بھی کر دیتی تھی اور پڑھنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ 1 سال کے بعد ابو ساؤتھ افریقہ سے پاکستان آئے۔ ابو مجھے دیکھ کر تو وارے نیارے جاتے تھے، کیونکہ میں ان کی بہت ہی چہیتی بیٹی تھی اور میں اپنے پاپا سے بہت پیار کرتی تھی اور میں ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ جب پاکستان آتے تھے تو ہم آؤٹ آف سٹی جانے کا ضرور پروگرام بناتے تھے۔ میں، امی اور پاپا، وہ بھی میرے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ وہ مجھے اپنے سے علیحدہ نہیں ہونے دیتا تھا اور یہی بات مجھے اس کی بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ جب پاپا نے کہا کہ تیاری کرو، کہیں آؤٹ آف سٹی چلتے ہیں گھومنے کے لیے، تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی، لیکن اس کا موڈ آف ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نمل ہم نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ تم تو وہاں سارا ٹائم اپنے بابا کو اور ماما کو دو گی تو میں تو اداس ہو جاؤں گا۔ تو میں نے کہا نہیں، تم بھی تو میرے ساتھ ہوگے، ہم رات کو اکٹھے ہوا کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں سارا دن بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ خیر اس کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی میں نے اپنا بیگ تیار کر لیا اور ہم سب کشمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بابا تھے، پیچھے ماما، میں اور میرے ساتھ وہ بھی بیٹھ گیا اور سارے راستے میرے ساتھ پیار کرتا رہا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا۔ میں کبھی کبھی مدہوش ہو کر اس کی باہوں میں سو جاتی اور کبھی اٹھ جاتی، لیکن میں اس سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا کچھ موڈ آف ہو رہا تھا۔ میں اس لیے بھی بات نہیں کر رہی تھی کہ امی اور پاپا کو مجھ پر شک ہو جائے گا کہ وہ پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو میں کیا بتاؤں گی۔ میں نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اماں بابا ساتھ ہیں، تو پلیز کچھ سمجھا بھی کرو، لیکن اس نے پورے راستے مجھے بہت تنگ کیا۔ اور جب ہم کشمیر پہنچے اور میں وہاں کی وادیوں میں اپنے آپ کو بہت آزاد محسوس کرنے لگی، میں بہت خوش تھی، لیکن اس کو تو مجھ پہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے مجھے زبردستی اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور اتنی زور سے پیار کرنے لگا کہ میرے تو منہ پہ اور گردن پہ نشان پڑ گئے۔ مجھے تو وہ نشان واضح طور پر نظر بھی نہیں آئے، لیکن ایک دم امی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئیں اور امی نے کہا کہ نمل یہ نشان کہاں سے پڑ گئے ہیں؟ تو جب میں نے آئینہ دیکھا تو میں خود دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا اور اپنے منہ پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا امی وہ پتہ نہیں کیسے پڑ گئے ہیں، خیر ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے بات کو رفع دفع کیا، آپ فکر نہ کریں۔ اس کے بعد مجھے اس نے اندر آنے کا اشارہ کیا تو میں کمرے میں گئی تو اس نے کہا کہ پلیز میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تم ماموں کو نہ بتانا۔ ہم نے 2 دن وہاں سٹے کیا۔ پاپا اور ڈرائیور ہوٹل کے ایک روم میں ہوتے تھے، میں، امی اور وہ بھی میرے ساتھ دوسرے کمرے میں ہوتے تھے۔ جب امی سو جاتی تھیں تو وہ مجھے لے کر باہر آ جاتا تھا
اور میرے ساتھ بہت پیار بھری باتیں کرتا رہتا تھا۔ وہ تو اتنا مجھ پہ فدا تھا کہ کسی کی نظر بھی مجھ پر پڑنے نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اسے میرے اپنے ماں باپ سے بات کرنے سے بھی اسے جلن ہوتی تھی۔ میں اس کی اس محبت سے کبھی کبھی بہت زیادہ تنگ بھی آ جاتی تھی اور ڈر جاتی تھی۔ ایک رات میں اس کے ساتھ باہر آئی ہوئی تھی کہ امی کی آنکھ کھل گئی، تو امی نے مجھے آواز دی، نمل، نمل کدھر ہو؟ میں تو اس کے ساتھ باہر کھڑی تھی۔ میں نے ایک دم سے کہا کہ امی میں ادھر باہر کھڑی ہوں۔ تو امی نے کہا، اتنی رات اور تم اکیلی یہاں کھڑی ہو؟ جبکہ میں اکیلی نہیں تھی، وہ تو میرے ساتھ تھا۔ امی باہر آئیں اور مجھے اندر لے کر آ گئیں، تو وہ بہت غصے سے میرے ساتھ اندر آ گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور میں نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ کر اشارتاً کہا، پلیز امی ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ پھر امی اپنے بیڈ پر سو گئی اور وہ میرے ساتھ دوسرے بیڈ پر آ گیا۔ وہ بھی میرے ساتھ آ کر لیٹ گیا اور اس رات تو اس نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ پہلے کبھی زندگی میں اتنا تنگ نہیں کیا تھا۔ خیر صبح ہوئی تو میرا سارا جسم درد سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر شاور لیا، کپڑے چینج کیے، صبح کا ناشتہ کیا اور ہم لوگوں نے وہاں پر کچھ شاپنگ کی، پھر واپسی کے سفر کا ارادہ کیا۔ کچھ سفر کی تھکاوٹ اور کچھ اس کی وجہ سے میرا سارا جسم تھکا ہوا تھا۔ مجھے گھر آ کر بخار ہو گیا، میں بخار کی وجہ سے تپ رہی تھی۔ امی نے جلدی پاپا کو بتایا۔ پاپا نے کال کر کے ڈاکٹر کو گھر ہی بلا لیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو 104 بخار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو ٹھنڈی پٹیاں کریں اور میڈیسن بھی اس نے دی۔ میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ خیر کچھ دن کے بعد میں ٹھیک ہو گئی۔ پھر ایک دن میری چچی اور انصر بھی میری طبیعت کا حال پوچھنے کے لیے ہمارے گھر آ گئے۔ انصر میرے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا تھا اور اس نے اظہار بھی چچی سے کر دیا تھا۔ ایک دن چچی نے باتوں میں امی سے بات کی کہ اگر آپ کی رضامندی ہو تو میں اور انصر کے پاپا نمل کا ہاتھ مانگنے کے لیے آ جائیں۔ امی نے کہا کہ میں اس کے پاپا سے بات کروں گی۔ امی نے پاپا سے بات کی تو پاپا نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا کہ میرے بھتیجے سے زیادہ اور کون اچھا ہوگا۔ جب اس نے میری منگنی کی بات سنی تو وہ تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تو گھر میں توڑ پھوڑ شروع کر دی اور کہا کہ میں تمہیں کسی سے شادی نہیں کرنے دوں گا۔ یہ میری بات کان کھول کے سن لو، تم میری تھی، میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ میں اس کی یہ بات سن کر ڈر سی گئی اور خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں امی سے بات کرتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم امی سے کہو کہ ان کو انکار کر دیں، تم وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ خیر اس کے کہنے سے میں نے امی کو منع کر دیا۔ تو امی نے کہا کہ نہیں، تمہارے پاپا ان کو زبان دے چکے ہیں۔ تو انصر اچھا لڑکا ہے، BA پاس ہے اور اچھی جاب پر لگا ہوا ہے، مہینے کا 3 لاکھ کما لیتا ہے، اور ویسے بھی تمہاری چچی عادت کی بہت اچھی ہیں، تو رشتہ کرنے میں کیا برائی ہے۔ خیر میں نے امی اور پاپا کو دونوں کو بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے میری ایک بات نہ مانی اور انہوں نے دن بھی فکس کر کے انصر سے میری منگنی کر دی۔ منگنی کے بعد تو میری اس سے روز ہی لڑائی ہونے لگی۔ اب ہر روز وہ مجھ سے لڑتا رہتا تھا۔ ایک دن اتنی لڑائی ہوئی کہ اس نے میرے کمرے میں رکھی ہوئی بہت سی چیزیں توڑ دیں، 3-4 چیزیں پٹاخ کے توڑ دی۔ امی کمرے میں بھاگ کر آ گئی تو امی نے کہا نمل کیا ہوا ہے؟ ہر طرف کمرے میں کرچیاں ہی کرچیاں پڑی تھیں، شیشے کا گلدان ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے پھول چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ تو امی کمرے کا نقشہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امی نے کہا نمل کچھ بتاؤ گی کیا؟
کہ ہوا کیا ہے۔ میں چپ چاپ باتیں سن رہی تھی اور ان کا منہ دیکھے جا رہی تھی اور کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ وہ مجھے امی کے پیچھے کھڑا اشارتاً چپ رہنے کا کہہ رہا تھا۔ میرے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں، جن کو سن کر امی بھی ڈر گئیں، اور امی نے جلدی سے پاپا کو کمرے میں بلا لیا۔ تب میری حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور میرے منہ سے ایسے جیسے خون نکل رہا ہے، کیونکہ وہ میرے اندر داخل ہو چکا تھا، اور اس نے اپنی آواز میں ان سے کہا کہ یہ رشتہ توڑ دو، ورنہ میں اس لڑکے کو قتل کر دوں گا اور آپ کو اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ امی اور پاپا بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ساری رات اسی طرح پریشانی میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو وہ میرے ساتھ لیٹا تھا اور ساری رات میرے ساتھ کرتا بھی رہا۔ میرا پورا جسم درد کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ امی میرے کمرے میں آئیں تو میری حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ میری آنکھوں پر بہت کالے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ وہ مجھے ساری رات سونے نہیں دیتا تھا۔ امی نے پاپا سے بات کی تو وہ مجھے ایک بابا جی پیر صاحب کے پاس لے کر گئے۔ بابا جی نے جب دم کیا تو وہ میرے ساتھ ہی تھا۔ جوں بابا جی دم کرتے جا رہے تھے، اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا اور اس کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ بابا جی کو شاید وہ نظر آ گیا تھا، تو بابا جی نے کہا کہ کون ہو، بتاؤ کب سے اس پر عاشق ہو؟ تو اس نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کہا کہ کیوں بتاؤں، نہیں بتاؤں گا۔ بابا جی نے پھر کچھ پڑھ کر دم کیا تو وہ غصے سے اور زیادہ لال ہو گیا اور وہ اپنی قرآنی آیات سے اس پر پڑھ کر پھونک مار رہے تھے۔ پھر آخرکار اس نے بتایا کہ میں بہت پہلے سے اس پر عاشق ہوں اور میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گا، یہ میری ہے بس۔ بابا جی نے کہا کہ آئے کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ان کے گھر میں ہی رہتا تھا اور یہ بہت چھوٹی تھی جب سے میرا اس پر دھیان پڑا تھا۔ جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی گئی، مجھے اس سے محبت ہوتی گئی اور میں اس کو پیار کرنے لگا اور میں اس کے ساتھ ہی رہنے لگا اور اپنی ساری ہوس اس سے پوری کرنے لگا۔ اب میں اس کا ہوں اور یہ میری ہے اور تم مجھے اس سے جدا نہیں کر سکتے۔ امی اور بابا یہ سب کچھ سامنے بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ امی کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا اور بابا کہہ رہے تھے کہ کیا تم نے کبھی اس کا دھیان نہیں کیا؟ تو امی نے کہا کہ میرے سامنے تو کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ خیر، جب بابا جی نے مجھے نقش دیا اور مجھ پر پڑھ کر دم کیا تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ وہ چیخیں مار رہا تھا اور رو رہا تھا، اپنے منہ پر زور زور سے تھپڑ مار رہا تھا۔ مجھے اس سے جدا نہ کرو، مجھے اس پر بہت رحم آ رہا تھا۔ میں نے کہا امی پلیز بند کریں گے سب کچھ، بس گھر چلیں، مجھے نہیں دم کروانا۔ لیکن وہ بزرگ جنہوں نے اسے دیکھ لیا تھا، وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور یہ کسی کے پاس قید نہیں ہونا چاہتا تھا۔ جب بابا جی سب کچھ پڑھ رہے تھے اور وہ بے بس ہو رہا تھا، تب جا کر مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے جو مجھ پر بہت پہلے سے عاشق ہوا تھا۔ لیکن جب وہ میرے سامنے آتا تھا تو مجھے وہ اس طرح سا نہیں لگتا تھا، مجھے وہ بہت اپنا سا لگتا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے بھی اس سے بہت پیار ہو گیا تھا۔ اسی طرح امی مجھے 3-4 بار اسی بزرگ بابا کے پاس لے کر جاتی رہیں اور انہوں نے اپنے دم کی طاقت سے، اللہ کے پاک کلام سے اس کو اپنا ماتحت کر لیا اور اس کو ایک بوتل میں قید کر لیا۔ وہ بہت زیادہ روتا تھا، مجھے اس پر رہ کر ترس آ رہا تھا۔ وہ وہاں بھی مجھے ہی آوازیں دے رہا تھا کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔
میری بھی حالت کچھ اس کے جیسی ہوتی جا رہی تھی۔ میں بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں کوئی اتنی بچی بھی نہیں تھی کہ میں ان باتوں کو نہ سمجھ سکتی۔ جب مجھے سمجھ آیا کہ وہ ایک جناتی مخلوق ہے تو مجھے اپنے ماں باپ پر رحم آنے لگا، کیونکہ میں ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اور میں کس طرح اس کی باتوں میں آ گئی مجھے خود بھی پتہ نہ چلا۔ جب بابا جی نے اس سے میری جان چھڑوا دی، امی مجھے لے کر گھر آ گئیں۔ وہی گھر مجھے اب کاٹنے کو پڑتا تھا۔ مجھے اس گھر سے وحشت ہونے لگی تھی۔ مجھے ہر جگہ وہی نظر آتا تھا، کیونکہ میں خود بھی اس سے بہت زیادہ مانوس ہو چکی تھی۔ مجھے بھی یہ گھر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ روتی رہتی تھی اس کے بغیر۔ میری حالت اتنی خراب ہو جاتی تھی کہ امی اور ابو بہت ہی زیادہ میری وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے۔ پھر ایک دن اماں فریدہ نے بتایا کہ یہ جو آپ کے گھر ایک بہت پرانا درخت ہے، اس پر کوئی رہتا تھا۔ مجھے کئی دفعہ نظر آیا، لیکن میں سمجھتی تھی کہ شاید میری نظروں کا دھوکہ ہے۔ میں نے بی بی جان کو کئی دفعہ اس سے باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لیکن آپ بڑے لوگ ہیں اور ہم چھوٹے لوگ ہیں، تو میں بی بی جان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی کہ کہیں آپ مجھے اس بات کی سزا نہ دے دیں، مجھے اس حویلی سے نہ نکال دیں۔ بی بی جی، ہم تو غریب لوگ ہیں، اس لیے میں نے اپنا منہ بند ہی رکھا۔ اب جب بھی رات ہوتی ہے تو مجھے اس کی یاد ستاتی ہے۔ میں ادھر ادھر کروٹیں بدلتی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے بس اسی کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میں راتوں کو سونا بھول گئی تھی، ساری رات جاگتی رہتی تھی اور سارا دن چیختی رہتی تھی، چلاتی تھی۔ امی میری اس طبیعت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ جب چچی کو میری اس حالت کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی رشتے سے انکار کر دیا۔ دن بہ دن میری حالت بہت خراب رہنے لگی۔ پاپا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے جب مجھے اس حالت میں دیکھتے، تو انہوں نے پورا ارادہ کر لیا کہ ہم اس حویلی کو چھوڑ دیں گے۔ وہ مجھے اور امی کو اپنے ساتھ لے کر ساؤتھ افریقہ چلے گئے۔ وہاں بھی میں کچھ دن اسی طرح کرتی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ طبیعت بحال ہونے لگ گئی۔ میں کچھ بہتر ہونے لگی، لیکن وہ پھر بھی میری خواب میں آ جاتا تھا، اور جب میں اسے خواب میں دیکھتی تھی تو میں ایک دم سے ڈر کر اٹھ جاتی تھی، اور دائیں بائیں دیکھتی تھی تو اس کو کہیں نہ پا کر میں بہت زیادہ رونے لگ جاتی تھی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میری طبیعت کس طرح سنبھلے گی۔ خیر، وقت کو کون روک سکتا تھا۔ اماں بابا کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن سکون نہیں تھا، کیونکہ انسان ہر دکھ سہ لیتا ہے، اولاد کا دکھ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ پھر ساؤتھ افریقہ میں پاپا کی ایک جاننے والی فیملی سے بہت ہی اچھا رشتہ آیا۔ لڑکا بہت ہی پیارا تھا، اور اماں بابا نے میرا رشتہ اس کے ساتھ کر کے میرا نکاح پڑھا دیا۔ سمیر نفسیات کے ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے میرا بہت اچھے سے ٹریٹمنٹ کیا۔ انہوں نے ساری میری نفسیات سمجھی۔ وہ بہت ہی اچھے انسان تھے۔ ان کے پیار اور شفقت نے مجھے تو بدل کر ہی رکھ دیا۔ آج میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 ٹوینز بیٹے دیے ہیں۔ میں ایک ماں بن چکی ہوں۔ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن جب کبھی میں وہ ماضی کی یاد میں جاتی ہوں تو ایک دم پریشان ہو جاتی ہوں۔ تو سمیر مجھے بڑے پیار سے اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ میں ماضی کے اس قصے کو بھول تو نہیں سکتی، لیکن جب سب باتیں یاد آتی ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ہی اچھی کہانیوں کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔